گزشتہ سبق میں مولانا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار مبتدا متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، اور اس صورت میں اس کی خبر پر فا کا لانا صحیح ہے، جائز ہے۔ اور وہ دو قسم کے مبتدا ہیں مولانا، ایک اس میں موصول ہے، ایسا اس میں موصول جس کا صلہ فعل ہے یا ظرف ہے، چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ہو، اور ایک وہ نکرہ ہے جس کی صفت کیا آئے، فعل آئے یا ظرف آئے بھائی۔ تو ایک وہ اس میں موصول جس کا صلہ فعل آئے یا ظرف آئے، اور ایک نکرہ جس کی صفت کیا ہے، فعل آئے یا ظرف آئے بھائی، تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز۔ اور لیتا اور لعل کے بارے میں بتلایا تھا، یہ دونوں بالاتفاق مانع ہیں۔ کیا معنی ہے اس کلام کا؟ معنی یہ کہ وہ مبتدا جس کی خبر پر فا کا لانا جائز تھا، اس پر جب لیتا اور لعل داخل ہو جائیں تو وہ مانع بن جائیں گے فا کے لانے سے، اب فا کا لانا جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہ مولانا کہ وہاں پر ہم فا کیوں لائے تھے؟ کیونکہ وہ مبتدا متضمن تھا معنی شرط کیوں، تو وہ شرط کے قائم مقام ہوا اور اس کی خبر جزا کے قائم مقام ہوئی، اور شرط اور جزا میں کیا لاتے ہیں؟ شرط کی جزا پر کیا لاتے ہیں؟ فا۔ اور شرط اور جزا یہ اخبار کی قبیل سے ہیں، اور جب لیتا اور لعل آئے تو انہوں نے اس کلام کو انشائی بنا دیا، کیونکہ لیتا تمنی کے لیے ہے اور لعل ترجی، اور تمنی اور ترجی انشاء کی قبیل سے ہیں بھائی۔ تو لیتا اور لعل نے ان کو انشاء بنا دیا، تو وہ جو مشابہت تھی شرط اور جزا کے ساتھ وہ ختم ہوئی بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور جب وہ مشابہت ختم ہوئی تو اسی مشابہت کی وجہ سے تو ہم فا لا رہے تھے، اب فا نہیں لائیں گے جب ختم ہو گئی۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا، اور بعض نحویوں نے اِنَّ کو بھی ان دونوں کے ساتھ ملایا ہے، ان دونوں کے ساتھ ملایا ہے بھائی، اِنَّ کو بھی ان کے ساتھ ملایا ہے بھائی۔ یہ دراصل اشارہ ہے امام سیبوئے کی طرف۔ بعضهم سے کون مراد ہیں؟ امام سیبوئے مراد ہیں، جو بڑے نحوی گزرے ہیں مولانا، اور علم نحو کے اندر جن کی بات بڑی قوی مضبوط سمجھی جاتی ہے، پہاڑ کی طرح ان کی بات سمجھی جاتی ہے مولانا، قوی۔ تو بھئی اس اِنَّ کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ ملایا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مبتدا جس کی خبر پر فا کا لانا جائز تھا، جب اس پر اِنَّ داخل ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا؟ فا کا لانا جائز نہیں بھئی، یہ اِنَّ مانع ہوگا۔ جیسے لیتا اور لعل مانع تھے، اسی طرح اِنَّ بھی مانع ہے، لیکن صحیح یہ مولانا کہ یہ قول حق نہیں بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ جی، اسی لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ بعضوں نے ملایا ہے، اگرچہ صحیح بات ایسی نہیں ہوئی۔ اگلی کتابوں میں آپ مزید تفصیل پڑھ لیں گے، بس اتنا یاد رکھیں۔ اِنَّ کو وجہ اس کی یہ مولانا کہ یہ اِنَّ جب جملے پر داخل ہوتا ہے تو وہ جملہ ہی رہتا ہے، نیز مولانا وہ اس کو اخبار سے نکال کر انشاء کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ لیتا اور لعل نے تو کیا کیا تھا؟ اخبار سے بدل کر کیا بنا دیا تھا؟ انشاء۔ اور اِنَّ تو کسی چیز کو خبر کو انشاء کی طرف نہیں لے کر جاتا بھائی۔ تو بعضوں نے ملایا ہے بھائی، جیسے یہ اِنَّ کے اندر اختلاف ہے، اسی طرح اَنَّ کے بارے میں بھی بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بھی جب آ جائے تو مانع ہوگا، بعضوں نے کہا لیکن بھی آ جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مانع ہوگا۔ اس کو نہیں ذکر کیا صاحب کتاب نے، صرف یہ ذکر کیا اِنَّ کو بعضوں نے ملایا بھئی۔ بعضوں نے تو اَنَّ کو بھی ملایا، وہ بھی آپ کو کہنا چاہیے، بعضوں نے تو لیکن کو بھی ملایا، اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے۔ تو وجہ اس کی یہ مولانا یہ امام سیبوئے کا قول ہے، کسی معمولی شخص کا قول نہیں ہے، اس لیے اس کو مولانا اہمیت کے طور پر ذکر کر دیا، اور باقیوں کسی کے قول کو اتنی اہمیت نہیں دی، ذکر نہیں کیا بھائی۔
وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال والله والخبر جوازا. اب آپ کو کچھ وہ جگہیں بتائیں گے، بڑی پیاری مباحث صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی. کچھ وہ جگہیں جہاں مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے، کچھ وہ جگہیں بتائیں گے جہاں پر خبر کو حذف کیا جاتا ہے. پھر مولانا مبتدا کا حذف دو قسم پر ہے، بعض جگہ حذف وجوباً ہے، بعض جگہ جوازاً ہے. اسی طرح خبر میں بھی بعض جگہ حذف جوازاً ہے اور بعض جگہ وجوباً ہے. تو چار جگہیں ہوئی، چار قسم کی. مبتدا کا حذف یا جائز ہوگا یا واجب، دو جگہیں. خبر کا بھی یا حذف جائز ہوگا یا، تو چار جگہیں بنتی ہیں. دیکھیے بھائی ذکر ہوں گے. وقد يحذف المبتدا لقيام قرینۃ، اور کبھی کبھار حذف کر لیا جاتا ہے مبتدا کو لقیام قرینۃ، قرینے کے قائم ہونے کی وقت. جب قرینہ قائم ہو تو اس وقت کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف کر لیا جاتا ہے جوازاً. اور یہ حذف کیسا ہوتا ہے؟ جوازی ہوتا ہے. ای حذفاً جائزاً. بھائی قرینہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بتلایا تھا میں نے. القرینۃ هو امر یشیر الی المطلوب. بھائی قرینے کی تعریف تو آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے، تو ہر جگہ بات آئے گی. کوئی ایسی چیز جو مطلوب کی طرف، مقصود کی طرف اشارہ کر رہی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں. القرینۃ هو امر یشیر الی المطلوب. قرینہ ایسا امر ہے جو مطلوب کی طرف اشارہ کر رہا ہو. تو جب وہ مطلوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ چیز ہے، تو پھر کیا کر دیں گے بھائی؟ اس کو حذف کر دیں گے. کقول المستہل. مستہل کہتے ہیں چاند کو دیکھنے والا، ہلال کو دیکھنے والا، ہلال کو دیکھنے والا. یا اسی طرح مستہل کہتے ہیں آواز بلند کرنے والا، اس کو بھی مستہل کہتے ہیں بھائی. مستہل کہتے ہیں چونکہ چاند دیکھنے والے بھی بھائی چاند دیکھ رہے ہیں، لوگ جمع ہیں، تو نظر جس کو آئے گا وہ کیا کرے گا؟ بڑی اونچی آواز سے کہے گا بھائی وہ نظر آیا چاند. بھائی تو مستہل ہلال دیکھنے والا یا آواز بلند کرنے والا. کیا کہتا ہے مستہل؟ الہلال واللہ. ترکیب اصل میں ہے ھذا الہلال واللہ، یہ ہے ہلال. بھائی اشارہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ ہے ہلال. سمجھ میں آیا؟ واللہ. تو اصل ترکیب کیا ہوئی؟ ھذا الہلال. ھذا مبتدا کو حذف کر دیا بھائی، ھذا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، کیونکہ قرینہ حالیہ موجود ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ جی چاند کی دیکھ رہے ہیں، چاند کی طرف اس کا کیا ہوگا؟ اشارہ ہوگا مولانا. تو قرینہ حالیہ موجود وہاں، تو ھذا مبتدا کو حذف کیا، الہلال اس کی خبر ہے بھائی، الہلال اس کی خبر. تو یہ قرینہ حالیہ کی وجہ سے مبتدا کو حذف کیا، اور یہ حذف کرنا جائز ہے. مطلب ھذا الہلال کہنا بھی صحیح اور الہلال بھی صحیح. اچھا جی. اور واللہ ساتھ قسم ملائی، کیونکہ عربوں کی عادت ہے ہر بات میں قسم کھایا کرتے ہیں، بڑی کثرت سے قسمیں کھاتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ قسم کھاتے ہیں، اس لیے واللہ. نیز اس لیے قسم کو ساتھ ملایا بھائی. صاحب کافیہ مولانا زائد بات نہیں کرتے، ان کے پاس لفظ نہیں ہے، لیکن یہاں قسم کو ملا رہے ہیں بھائی. کیوں؟ کہ تاکہ کہیں الہلال پر، کیونکہ اگر قسم نہ ہو بھائی، آخر میں قسم آئی تو الہلال کا لفظ درمیان میں آ گیا مولانا. جب درمیان میں آ گیا تو درمیان میں وقف نہیں کیا کرتے، اور اگر قسم نہ ہو تو الہلال آخر میں رہ جائے گا، اکیلا کلمہ ہو جائے گا، اور آخر کلام پر کیا کیا جاتا ہے؟ عموماً وقف کیا جاتا ہے.
تو اس پر کوئی وقف پڑھتا اور پھر وقف پڑھنے کی صورت میں پتہ نہ چلتا کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے، مرفوع ہے یا، لیکن جب آگے واللہ ہے ساتھ تو اب وقف نہیں کیا جائے گا. جب وقف نہیں کیا جائے گا تو اس پر کیا پڑھا جائے گا؟ رفع پڑھا جائے گا، الہلال واللہ. اور اگر صرف الہلال ہوتا تو الہلال تو شبہ پڑھ سکتا تھا، التباس لازم آتا کہ شاید یہ فعل محذوف کا مفعول ہے. کیا؟ رأیت الہلال، رأیت الہلال، میں نے چاند کو، ہلال کو دیکھا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو رأیتو کے لیے سمجھتے شاید مفعول ہے، یا ارى الہلال، بھائی مضارع بنا لو، میں چاند دیکھتا ہوں، دیکھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ہلال آیا بھائی، ہلال. یاد رکھو پہلے 3 دن چاند ہلال کہلاتا ہے، اس کے بعد 4 سے لے کر 13 تاریخ تک یہ قمر کہلاتا ہے، اور 14ویں رات کو یہ بدر کہلاتا ہے، بدر. بھائی پہلے 3 دن ہلال، پھر اس کے بعد 4 سے 13 تک یہ قمر کہلائے گا، اور 14ویں رات کو یہ کامل چاند جو ہوگا وہ بدر کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو کقول المستحل، جیسے کہنے ہلال دیکھنے والے کا قول، الہلال واللہ والخبر جوازا، اور کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے خبر کو بھی. بھائی میں نے بتایا تھا مبتدا کا حذف کرنا 2 قسم پر ہے بھائی، کبھی جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن ہوگا. بھائی وجوبن کو انہوں نے ذکر نہیں کیا صاحب کافیہ نے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں بھائی، یاد رکھنا ہمیشہ. کبھی کبھار مبتدا کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. کب؟ جبکہ صفت کو قطع کر کے خبر بنا دیا جائے، جبکہ صفت کو قطع کر کے خبر بنا دیا جائے مدح کے لیے یا ذم کے لیے یا ترحم کے لیے. یاد رکھو بڑی قیمتی بحث ہے، ہمیشہ یاد رکھو اس بحث کو. بھائی کبھی کبھار کیا کر لیا جائے بھائی، صفت کو کاٹ کر کیا بنا لیا جائے، خبر بنا لیا جائے. کس بنا پر؟ مدح کی بنا پر یا ذم کی بنا پر یا ترحم کی بنا پر. دیکھو بھائی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. بھائی ادھر توجہ کرو بھائی، مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ اللہ مجرور ہے موصوف، الرحمن مجرور ہے صفت اول، الرحیم مجرور ہے صفت ثانی. یہ صفت ہے. یہ تو مشہور ترکیب ہے جو آپ پڑھتے ہیں. یہاں کئی اور ترکیبیں بھی جائز ہیں. ایک یہ ترکیب جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ اللہ کیا تھا مولانا؟ موصوف. الرحمن کیا تھی؟ صفت اول. یہ تو صفت ہے مولانا، لیکن کبھی کبھار صفت کو کاٹ کر اس پر رفع پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھا میں نے؟ الرحمن. کیوں میں نے الرحمن رفع پڑھا بھائی؟ مدح کی بنا پر. کس لیے؟ مدح کی بنا پر. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صفت تھی، میں نے اس کو کس وجہ سے کاٹ کر کیا بنا دیا ہے؟ خبر بنا دیا ہے. اور کلام یوں ہوا، بسم اللہ والرحمن والرحیم. سمجھ میں آیا؟ تو کلام اصل میں یوں ہے. تو یہ ہوا مبتدا ہے اور الرحمن اس کی
ہوا مبتدا ہے، الرحیم اس کی خبر ہے، یا ایک کے لیے دونوں کو خبر بنا دیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ دیکھیے یہ دراصل تو صفت تھی، لیکن میں نے اس کو صفت سے کاٹ کر کیا بنا دیا؟ الرحمن کو خبر بنا دیا. اور کس بنا پر بنایا؟ مدح کی بنا پر. تو ایسے موقع پر جہاں صفت کو کیا کیا جائے؟ مرفوع پڑھا جائے بنا پر مدح کے، تو وہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے. سمجھ میں آیا بھئی؟ اگر آپ مبتدا لے آئیں گے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ صفت تھی یا صفت نہیں تھی. میں کہتا ہوں بسم اللہ هو الرحمن، پتہ چل رہا ہے کسی کو یہ صفت تھی پہلے؟ یہ تو الگ جملہ بن گیا، ہوا مبتدا اور الرحمن اس کی خبر. لیکن جب ہوا حذف ہوگا، اب پڑھتے ہی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا بھئی یہ ہونی تو الرحمن مجرور ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ مرفوع آیا. معلوم ہوا اس کو کس لیے ایسا کیا گیا ہے؟ مدح کے طور پر. بطور یہاں کیا ہو رہی ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی مدح ہو رہی ہے، تو مدح کے طور. سورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ مثلا میں کہتا ہوں مررت بزید الکریم، یہ کیا ہے؟ الکریم اس کی صفت، لیکن میں مدح کے طور پر، یہ تو ویسے صفت ہے، اب میں مدح کے طور پر اس کو کیا دے دیتا ہوں؟ رفع. مررت بزید الکریم. اب ہوا نہیں لانا، ہوا مبتدا کا حذف کرنا واجب، کیونکہ اگر ہوا ہو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، مدح کی وجہ سے مرفوع ہے یا الگ جملہ ہے. تو لہذا جب الرحیم الکریم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو رفع کس بنا پر. یہ دراصل تو صفت تھی، لیکن اس کو رفع کس لیے دیا گیا ہے؟ مدح کی بنا پر. ضم کی مثال، ضم کی مثال آسان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطانی مجرور لفظاً موصوف، الرجیمی مجرور لفظاً اس کی صفت. اب اس کو پڑھ دو الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھ میں آیا؟ تو یہ دراصل کیا ہے؟ صفت تھی. اس کو منقطع کر کے وصفیت سے کیا بنا دیا؟ خبر بنا دیا، اور اس پر رفع پڑھ دیا، اور اس کے ہوا مبتدا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا وجوباً. کس لیے مولانا؟ تاکہ یہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہ وصف تھا، اس کو قطع کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ خبر بنایا گیا ہے. کس بنا پر؟ ضم کی بنا پر مرفوع پڑھا گیا ہے. اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترحم کی مثال بھی اسی طرح ہے بھائی. مثلا میں کہتا ہوں اللہم ارحم عبدک المسکین. عبدک میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو رحم فرما اپنے مسکین بندے پر. اپنے مسکین کون مراد ہے بھائی؟ متکلم اپنے بارے میں، اپنے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ عبدک سے کون مراد ہے؟ متکلم اپنی بات کر رہا ہے، اللہ اپنے مسکین بندے پر کیا کر؟ رحم فرما، رحم فرما. تو یہاں پر عبدک منصوب ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر، اور المسکین یہ بھی منصوب ہے، اس کی صفت ہے. اب آپ یوں پڑھتے ہیں اللہم ارحم عبدک المسکین. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو وصفیت سے منقطع کر کے اس پر کیا پڑھ دیا؟ رفع پڑھ دیا. کس لیے؟ ترحم کے لیے. سمجھ میں آیا؟ تاکہ رحم کیا جائے. کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو رحم کو طلب کرنے کے لیے. جی تو مبتدا کو کبھی حذف کیا جاتا ہے جوازن. جوازن کہاں ہوگا مولانا؟ جہاں کوئی قرینہ موجود ہو. اور وجوباً کی کتنی جگہ میں نے ذکر کر دی؟ 3 جگہ بتلا دیں، یاد رکھنا اس کو بھائی. کبھی منصوب بھی پڑھا جاتا ہے مولانا مدح و ضم کی بنا پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ میں آیا بھائی؟ نئی نئی ترکیبیں آج آپ سن رہے ہیں. الرحمن الرحیم کے اندر نصب بھی پڑھنا جائز ہے مدح کی بنا پر. مفعول بنیں گے اعنی کے لیے. بسم اللہ اعنی الرحمن. اعنی فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، الرحمن اس کے لیے مفعول بھی. تو یہاں دیکھو تھا وصف، لیکن اس وصف کو کاٹ کر وصفیت سے
اس پر کیا پڑھ دیا گیا؟ نصب پڑھ دیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں کی کس لیے ہے؟ مدح کی بنا پر ہے۔ کس بنا پر ہے؟ مدح کی بنا پر۔ اور کبھی ذم کی بنا پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عن الرجیم۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی وغیرہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ قیمتی بحث ہے، یاد رکھنا ہوگا وصف، لیکن وہاں مبتدا وغیرہ یا فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ تو کیا والخبر، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے مولانا؟ وقد يحذف المبتدا، یہ مبتدا پر خبر کا عطف ہو رہا ہے، اور کبھی کبھار خبر کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے جوازن۔ یہ دو قسم پر ہے، بعض جگہ حذف جائز ہوگا اور بعض جگہ حذف جائز کہاں ہوگا بھائی؟ جائز وہاں ہوگا صاحب قافیہ لمبی بات نہیں کرتے، لفظ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پیچھے ذکر تو کر دیا تھا لقیام قرینۃ جوازن، جہاں کیا موجود ہوگا؟ قرینہ موجود ہوگا۔ بھائی آپ خود سمجھدار طلباء ہیں، اب بات کو سمجھتے جائیے۔ تو کہتے ہیں خبر کو حذف کیا جائے گا جوازن، مثال کے طور پر خرجت فاذا السبع، میں نکلا تو اچانک درندہ موجود تھا۔ بھائی درندہ کھڑا تھا، یہ اذا آیا مولانا، یہ اذا مفاجاتیہ کہلاتا ہے۔ بھائی اچانک کے معنی ہے، اس کے کیا معنی کرتے ہیں؟ اچانک، اچانک، یہ اذا مفاجاتیہ ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اذا مفاجاتیہ کے بعد یاد رکھو مولانا، مبتدا آیا کرتا ہے اور یہ اذا مفاجاتیہ وجود پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کی خبر کو عموماً حذف کر لیا جاتا ہے۔ اکثر اس کی خبر کو کیا کر لیا جاتا ہے بھائی؟ اذا مفاجاتیہ کی خبر کو اکثر اوقات ذکر نہیں کرتے، حذف کر دیتے ہیں بھائی۔ تو چونکہ یہ خود وجود پر دلالت کر رہا ہے تو خبر بھی یہی فَإِذَا السَّبُعُ مَوْجُودٌ، تو اچانک درندہ موجود تھا۔ تو دیکھا جب یہ خود وجود پر دلالت کر رہا ہے تو موجود خبر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ یا فَإِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ، یا درندہ اچانک کیا تھا؟ اچانک درندہ کھڑا تھا۔ فَإِذَا السَّبُعُ، اچانک درندہ کھڑا تھا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ اذا مفاجاتیہ یاد رکھیں، عند بعض العلماء یہ حرف ہے۔ اذا مفاجاتیہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ البتہ صاحب کتاب علامہ ابن حاجب اور علامہ زمخشری وغیرہ کے نزدیک یہ ظرف زمان ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ اذا کیا ہے؟ ظرف ہے، تو یہاں بھی اسی طرح یہ اذا مفاجاتیہ بھی ظرف زمان ہے بھائی۔ ظرف کے لیے عامل چاہیے، تو اس کے اندر عامل کون ہے بھائی؟ تو عامل مولانا یہاں ظرف ہے خبر سے مولانا، کس سے ہے؟ فَإِذَا السَّبْعُ وَاقِفٌ، یہ واقفٌ کیا ہے؟ اس کے لیے اذا ظرف ہے۔ یا مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ واقفٌ کیا ہے بھائی؟ ظرف کے لیے عامل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ظرف مجازی جار مجرور کے لیے جیسے متعلق عامل چاہیے، اسی طرح ظرف حقیقی کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عامل چاہیے، جس کے لیے وہ کیا بنے؟ مفعول فی بنے۔ تو اس کے لیے بھی اذا کے لیے جب یہ ظرف زمان وہ عامل چاہیے، اور وہ عامل کیا ہوگا؟ خبر ہوگی۔ جو آگے محذوف خبر ہے وہ کیا ہے؟ اس میں عامل ہوگی موجودن، موجودن اس میں عامل ہے، اور یا پھر وہ واقفن جو نکالا وہ اس کے اندر عامل ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیا بات ہوئی؟ اذا مفاجاتیہ عند البعض کیا ہے؟ حرف ہے، اور عند البعض ظرف زمان ہے۔ صاحب کتاب علامہ ابن حاجب اور علامہ زمخشری وغیرہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ پھر اس کے اندر عامل کون ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر عامل وہ خبر ہے بھائی، جو بعد میں محذوف ہوگی اکثر۔ صورت سمجھ میں آئی؟ یا اس کے اندر عامل مولانا فعل ہے جو یہاں محذوف ہے بھائی، فا، یہ فا عاطفہ بن جائے گی۔ خرجت ففاجأت،
خرجتو ففاجأت میں نکلا پس اچانک میں نے پایا. کیا پایا؟ اذا اس کے لیے ظرف ہے. ففاجأت زمان وقوف السبع. ففاجأت زمان وقوف السبع. بس اچانک میں نے درندے کے کھڑا ہونے کا زمانہ پایا. بھائی ففاجأت زمانہ. چلیے بھائی یہ باریک بات تھی، یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے. بہرحال مقصد کی بات یاد رکھیں جو کتاب میں آئی. وَوُجُوبًا اور خبر کو کبھی کیا کیا جائے گا؟ حذف کیا جائے گا. وجوبًا فیما اس خبر میں التزم فی موضعہ غیرہ کہ لازم پکڑا جائے. اچھا جی، خبر کو کیا کیا جائے گا؟ کبھی حذف کیا جائے گا. وجوباً فی اس چیز میں کہ التزم فی موضعہ کہ لازم پکڑا جائے اس خبر کی جگہ میں غیرہ غیر خبر کو. بھائی کس کو لازم پکڑا جائے؟ بھائی مقام تو تھا خبر کا، لیکن خبر کی جگہ آپ نے کیا کر دیا؟ غیر خبر کو اس کا قائم مقام بنا دیا. کیا بنا دیا؟ غیر خبر اس کا قائم مقام بنا دیا. تو خبر کو حذف کر دیا. جب قائم مقام لے آئے ہیں آپ، اب خبر کو لانا جائز نہیں. بھائی وجوباً کی بات کر رہے ہیں نا. خبر کو بعض جگہ کیا کیا جاتا ہے مولانا؟ وجوباً حذف کیا جاتا ہے. وجوباً یہ کہاں پر ہوگا بھائی؟ جہاں پر خبر کی جگہ کیا کر دیں؟ غیر کو لازم پکڑ لیں، یعنی غیر کو اس کا قائم مقام بنا دیں. جب قائم مقام آ گیا تو اب اصل کو نہیں آپ ذکر کر سکتے. یا اصل آئے گا یا قائم مقام آئے گا. بھائی مثال کے طور پر بھائی مثل لولا زید لکان کذا اگر زید نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یاد رکھو مولانا لولا دو قسم پر ہے. آگے کتاب میں بحث بھی آ جائے گی. آپ ہدایت النحو میں بھی پڑھ چکے ہیں. آسان سی بات ہے. لولا کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. ایک لولا تحزیزیہ ہے غوث کے ساتھ تحزیزیہ، اور ایک لولا امتناعیہ ہے. بھائی ایک لولا تحزیزیہ ہے، ایک لولا امتناعیہ ہے. بھائی لولا تحزیزیہ بھائی لولا تحزیزیہ، تحزیز کا معنی ہے ابھارنا. ابھارنا. لولا تحزیزیہ وہ ہے جو کسی فعل پر ابھارنے کے لیے آئے. لولا تحزیزیہ وہ ہے جو کسی فعل پر ابھارنے کے لیے آئے. بھائی اور یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوگا. بھائی ایک جملے پر داخل ہوگا. بھائی فعل پر اس لیے کہ ابھارنا فعل پر ہوتا ہے. ابھارا کس پر جاتا ہے؟ کسی فعل پر. فعل پر ابھارا جاتا ہے. جیسے لولا ضربت زیدن، تو نے کیوں زید کی پٹائی نہیں کی؟ لولا ضربت زیدن، تو نے کیوں زید کی پٹائی نہیں کی؟ تو یہ لولا تحزیزیہ. آپ ابھار رہے ہیں مولانا کیا کہ یا لولا تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مخاطب کو ابھار رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنی چاہیے؟ زید کی پٹائی کرنی چاہیے. تو یہ لولا تحزیزیہ ہے، کسی فعل پر ابھارنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ ایک جملے پر داخل ہوا کرتا ہے. ایک جملے کو چاہتا ہے بس، اور وہ بھی جملہ فعلیہ ہوا کرتا ہے، جملہ اسمیہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھارنا فعل پر ہوتا ہے. ابھارا کس پر جاتا ہے؟ کسی کو ہمیشہ فعل پر ابھارا جاتا ہے. اور دوسرا ہے لولا امتناعیہ مولانا. لولا امتناعیہ دو جملوں کو چاہتا ہے، دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور ثانی کو جواب لولا کہتے ہیں. ثانی کو جواب لولا کہتے ہیں. لولا امتناعیہ کس پر داخل ہوتا ہے مولانا؟ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور ثانی کو کیا کہتے ہیں؟
جواب لولا، اور یاد رکھو یہ لولا امتناعیہ میں اول جملے کا اسمیہ ہونا ضروری ہے. اول جملے کا اسمیہ ہونا ضروری ہے. لولا یاد رکھو یہ جو لولا امتناعیہ ہے یہ آتا ہے امتناع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے. کتنے جملوں پر داخل ہوا؟ 2 پر. تو یہ کس لیے آیا کرتا ہے؟ امتناع ثانی. ثانی ممتنع ہے، منتفی ہے بوجہ وجود اول کے. بوجہ وجود اول کے. بھئی اس کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول. بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، خلافت کا ان کے زمانہ تھا. بھئی دنیا کا عظیم خلیفہ، تاریخ نے نہ اس سے پہلے کبھی ایسے خلافت دیکھی نہ اس کے بعد. بھئی سمجھ میں آیا؟ عظیم خلافت. بھئی آج جو حکومتوں کے اندر بہت سے محکمے آپ دیکھتے ہیں، ان میں سے اکثر محکمے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا. بہت سے محکمے ہیں، مثلا پولیس وغیرہ ہے، پولیس ہے، ڈاک وغیرہ ہے، فوج تیار ہو، فوج وغیرہ، یہ سب چیزیں حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئیں. اس سے پہلے ان کا تصور ہی نہیں تھا. بھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت کو پیش کیا گیا جس نے زنا کیا تھا اور حاملہ تھی وہ زنا سے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شادی شدہ عورت تھی، رجم کرنے کا فیصلہ فرمایا، اس کو رجم کر دیا جائے. صحابہ کرام تھے، عجیب لوگ. مولانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورت کو لے جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا امیر المومنین کہ عورت کو تو ٹھیک ہے رجم کر دیا جائے، لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے، بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں. عورت کو رجم کیا جائے گا وہ بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا، لہذا اس کو مہلت دی جائے کہ جب بچے کو جنم دے دے تو اس کے بعد اس کو کیا کر دیا جائے؟ رجم کر دیا جائے. حضرت عمر فوراً چونک اٹھے اور کہ واقعی کیسی پیاری بات کی ہے، اور اس وقت یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر. بھائی اگر علی نہ ہوتے آج تو عمر ہلاک ہو گیا تھا کہ میری وجہ سے کیا ہو جاتی؟ ایک بے گناہ جان چلی جاتی. قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ بھائی کیسے لوگ تھے مولانا. آدھی دنیا پر حکومت ہے لیکن مجال ہے کسی کو ذرہ برابر تکلیف پہنچا دیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی چنانچہ عورت کو پھر مہلت دی گئی اس وقت تک. وہی تو یہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اے لولا علی موجود، اگر علی موجود نہ ہوتے لہلک عمر، عمر تو کیا تھے؟ ہلاک ہو جاتے. تو دیکھو لولا آیا، اور لولا کس لیے آتا ہے؟ امتناع ثانی کے لیے. ثانی منتفی ہے. ثانی کیا تھا؟ لہلک عمر، ہلاکت عمر منتفی ہے. ہلاکت عمر کیا ہے؟ لولا کس لیے آتا ہے؟ امتناع ثانی. ہلاکت عمر منتفی ہے، کیوں؟ بوجہ وجود، یعنی وجود علی کی وجہ سے. تو لولا نے کس چیز پر دلالت کی؟ انتفاع ثانی پر، وجہ وجود اول پر. بات سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آگئی اچھی طرح. بھائی تو لولا علی لہلک عمر. بھائی اب تو یہ لولا امتناعیہ ہے. بھائی لولا امتناعیہ تو یہ آتا ہی اس لیے ہے، کس لیے کہ ثانی کیا ہے؟ ممتنع ہے، منتفی ہے، کیوں؟ بوجہ وجود اول کے. تو یہاں پر مولانا اصل کلام یوں تھا لولا علی موجود لہلک عمر، لیکن موجود خبر کو حذف کر دیا گیا
اور لحلق عمر، جواب لولا کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا، جواب لولا کو اس کا کیا کر دیا گیا، اور جب قائم مقام اس کا کر دیا تو اب خبر کو حذف کرنا واجب ہوا کہ اس کا قائم میں یا تو اصل آئے گا یا اس کی قائم مقام آئے گا۔ جب قائم مقام آیا تو اب اصل کو بھی ساتھ لے آئیں اور قائم مقام بھی ہو، ایسا نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَوُجُوبًا فِيمَا، اور وجوباً حذف ہوگا اس چیز میں التزم فی موضعہ کہ لازم پکڑا جائے اس کی جگہ میں۔ ہاں ضمیر کس کو راجع ہے؟ خبر کو، اس خبر کی جگہ میں لازم پکڑا جائے۔ غیرہ ای غیر الخبری، کس کو مولانا؟ غیر بھئی جیسے یہاں لولا زید لکان کذا، یہاں پر مولانا اصل کلام کیا ہے؟ لولا زید موجود لکان کذا، موجود کو حذف کر کے جواب لولا لکان کذا کو اس کا کیا کر دیا؟ قائم مقام کر دیا بھئی۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے مولانا بس یہی کافی ہے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔